الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين بأنوار معرفة برسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم صدق الله صدق بلغ رسول النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم حاضرین اکرام، ناظرین اکرام، اور اس صوفی ٹاک پر چلنے والے تمام قافلے کو اور خلفائے سلسلہ مریدین سلسلہ تمام کو اس چینل پہ استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بفضل خداوندی آپ تمام لوگ خیرت ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ التین کی چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لا مکان نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین صلی اللہ وسلم علی النور المبین صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین صلی اللہ وسلم علی النور المبین احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ بے وجہ تو نہیں خالق کے نظارے آئے، بے وجہ تو نہیں خالق کے نظارے آئے، دل کی دھڑکن سے ہر ایک لمحہ، دل کی دھڑکن سے ہر ایک لمحہ اشارے آئے، کہ اتنا فیض و کرم ہی تو بہت کافی ہے، کہ اتنا فیض و کرم ہی تو بہت کافی ہے، تیرے اشارے سے دریا کے کنارے آئے، کہ تیرے اشارے سے دریا کے کنارے آئے، بے وجہ تو نہیں خالق کے نظارے آئے، تیرے ہی ذکر و تصور میں ہوں میں شام و سحر، تیرے ہی ذکر و تصور میں ہوں میں شام و سحر، وسوسہ کس لیے نزدیک ہمارے آئے، وسوسہ کس لیے نزدیک ہمارے آئے، دل کی دھڑکن سے ہر ایک لمحہ اشارے آئے، عجیب ماجرا دیوانہ پن میں ہوتا ہے، عجیب ماجرا دیوانہ پن میں ہوتا ہے، ہوش باقی نہ تھا جب تیرے نظارے آئے، ہوش باقی نہ تھا جب تیرے نظارے آئے، بے وجہ تو نہیں خالق کے نظارے آئے، کون کہتا ہے خدا ملتا نہیں نادانوں،
کون کہتے ہیں خدا ملتا نہیں نادانوں، ہم جو آئے ہیں تو اس کے ہی پکارے آئے، دل کی دھڑکن سے ہر ایک لمحہ اشارے آئے، ولی مہتاب کے کلمے کا سہارا لے کر، ولی مہتاب کے کلمے کا سہارا لے کر، بحر سیاہ میں جو ڈوبے تھے کنارے آئے، بحر سیاہ میں جو ڈوبے تھے کنارے آئے، دل کی دھڑکن سے ہر ایک لمحہ اشارے آئے، ہر ایک بات تمہاری نرالی پیرا دل، ہر ایک بات تمہاری نرالے پیرا دل، ہم تو اس واسطے دامن میں تمہارے آئے، ہم تو اس واسطے دامن میں تمہارے آئے، بے وجہ تو نہیں خالق کے نظارے آئے، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے محمد میرے رسول اللہ، پیر عادل میرے ولی اللہ، زندہ نواز میرے ولی اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک اور بار آپ کے سامنے پیش ہونے کا اللہ نے سعادت نصیب فرمایا، یہ بڑی خوش نصیبی ہے، کہ ہم تمام تو محتاج کل ہے، وہ مختار کل ہے، تو بے وجہ تو نہیں خالق کے نظارے آئے، دیکھو جہاں جہاں اللہ نے نظارہ ڈالا اس جگہ پر کرم ہی ہوتا گیا، کرم ہی ہوتا گیا، اور اتنا کرم ہو گیا جیسا کہ اب جو کعبے کا مہینہ، یعنی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والفجر ولیال عشر، اس 10 دن کی رات کی قسم کھا رہے ہیں، بہت ہی قیمتی رات جو آغاز ہونے جا رہا ہے، جو حج کا، جو قربانی کا، جو تمام کا، اور انبیاء مرسلین میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ ہمارے نمازوں میں درود ابراہیمی نہ پڑھا جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا، تو انبیاء مرسلین کے اندر ہمارے انبیاء، ہمارے نبی سیاح لامکان، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ آگے رکھا، اور انہی کے آج جو ہے ذی الحجہ میں جو ہم لوگ قربانی کر رہے ہیں، اولوہیت کر رہے ہیں، انہی کا جو ہے انہوں نے اپنے اولاد کو، آج کیا ہو رہا ہے، اس میں بھی ایک صوفی پوائنٹ دے رہا ہوں، ہم جو ہے پیری مریدی میں تو داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسی لیے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ 3 کی آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اسی لیے لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بہت ہی سوچ سمجھ کر اچھے سے انسان کو بنایا ہے، کہ کاہے کے لیے، اس کو میں ولی اللہ بنانا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام بنانا چاہتا ہوں، اور اسماعیل علیہ السلام بنانا چاہتا ہوں، میں سیاح لامکاں بنانا چاہتا ہوں، غنی قطب الرشاد زندہ نواز بنانا چاہتا ہوں، غوث الورا بنانا چاہتا ہوں، تو یہ ہے جو بن آئے واللہ تعالیٰ تو ان کا پر تو کرم ہی کرم ہو گیا، تو آج ہمارے صوفی ٹاک میں کا مقصد بھی وہی ہے کہ آپ کو بھی وہ رشد و ہدایت کی جا رہی ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عزت کیوں دیا، اسی لیے ہی دیے کہ آپ نے بچپن ہی سے ہی
بہت تکلیف اٹھا کر، یعنی وہ زمانہ ہی نمرود تھا جو کہتا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ولی اللہ کو کس طرح، ایک انبیاء کو، ایک نبی کو، ایک ولی کو اللہ کس طرح بچاتا ہے ہر گناہ سے، تو وہی اسی طرح بچاتے ہوئے، قصہ تو بہت طویل ہے، علماء کرام سے آپ نے سنے ہوں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم کو بتلانا ہے کہ یعنی اللہ کے راستے میں ہم کیا کہ اللہ پیری مریدی کو تو اللہ کے راستے میں بچے کو بھی مانگیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ ایسا ہمت، ایسا باپ آج تک پیدا نہ ہوا، نہ پیدا ہوگا کہ اپنے اولاد کو، اور وہ اولاد بھی کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ اسماعیل نے آپ بھی ایسے ٹائٹل پانے والے اسماعیل ذبیح اللہ، یہ بہت بڑا صوفی پوائنٹ ہے کہ آج کل کیا ہے، بچے اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ بھی ایک ہے کہ پیری مریدی سکھلاتا ہے فرما برداری، یعنی اطاعت۔ پیر کے سامنے کچھ چرا کرنا یہ تمام غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ پیر کب بن جائے گا؟ جب اس میں اللہ کا نسبت جڑ جائے گا۔ ہم نے پیر کو تو ایک صوفی پوائنٹ دے رہا ہوں، ہم نے ایسے دنیا کے اندر ہزاروں بشری آتے ہیں، ہزاروں لوگ آتے ہیں، لیکن ہم تمام کو اپنا نہیں بناتے ہیں۔ ہم زندہ نواز کو کیوں بنائے؟ کہ قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، جس کے ہاتھ پر بیت ہو رہے ہو ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ سمجھ کر بیت ہونا، تو ہم نے وہ نسبت کو دیا۔ تو یہ جو حج بیت اللہ اور اللہ تعالی ہم کو سکھا رہا ہے وہی ہے کہ دیکھو بیت اللہ یعنی گھر، دنیا میں تو بہت گھر ہے لیکن اس کو اللہ نے بیت اللہ نہیں کہا۔ دیکھو آج کروڑوں کروڑوں انسان جو کیا ہے جھوم جھوم کر اللہ تعالیٰ بتلا کر عزت دے کر یہاں ہاتھ چھما جائے گا، تو لوگ آج کل فتوے دے رہے ہیں، لیکن وہاں جو ایک گھر کو چھما جا رہا ہے اور اس کے اندر بھی ایک خاص پتھر حجر اسود کو، ایسے تو ہم پتھر کو چومتے نہیں ہیں، لیکن وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، کیونکہ اللہ کا نسبت جس پہ ہو جاتا ہے تو ہمیں چومنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سرکار زندہ نواز کو نے ولی اللہ ہے، اللہ والے ہیں، تو اس کے لیے ہم ان کے ہاتھ کو چھومتے ہیں، ان کے دربار میں جاتے ہیں، تو اسی لیے کیونکہ نسبت جڑ جاتا ہے۔ ایسے کوئی سادھارن آدمی کو، معمولی انسان کو کوئی چھومتا نہیں ہے، کتنا سا بڑا بھی کروڑ پتی ہو، کیا بھی ہو، کتنا بڑا فقیر بھی ہو، کیا بھی ہو، لیکن اس کو چھما نہیں جاتا ہے۔ جس میں اللہ ہوگا تو اس کو چھما جائے گا، اس کی عزت ہوگی، تو اللہ کس طرح ملے گا؟ تو ایک پوائنٹ ہے فقیری کے نسبت، لقد خلق الانسان فی احسن تقویم۔ تو آج میں یہ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ جب تک ہم کو جب تک نسبت نہ ملتی تھی، نسبت نہ ملی تھی، کوئی پوچھتا نہ تھا، اب جب نسبت مل گئی تو ہماری قیمت بڑھ گئی۔ اور پیر نے کیا نسبت لگایا، ایسا مہر لگایا، وحدانیت کا مہر، رسالت کا مہر، وحدانیت کا مہر، رسالت کا مہر۔ اس کے لیے لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، اللہ بھی کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ آیت کریمہ کو دیکھ کر، کتنے بڑا اولیاء اللہ کی کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا صوفی پوائنٹ ہے کہ جب ہم نے وہ کلمہ طیبہ پیوست ہو گیا، یعنی پیر نے اس پر جو مہر لگایا لا الہ الا اللہ، اور دوسرا مہر رسالت کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے سرکار پیر عادل بھی، جس کو میں کلام کہ اتنا فیض و کرم تو ہی تو بہت کافی ہے، یہ اتنا فیض و کرم کہ میرے مولا، میرے پیر کامل، کہ اتنا فیض و کرم ہے میرے مہتاب اللہ، کہ اتنا فیض و کرم ہی تو بہت کافی ہے کہ تیرے اشارے سے دریا کے کنارے آئے، تیرے اشارے سے دریا کے کنارے آئے، کہ میں تو بیکار تھا، کہ میرے خیال کہاں کہاں جا رہے تھے، میں اتنا گندھا تھا، میں دنیا کے چکر میں پڑا ہوا تھا، لیکن تیرے اشارے سے تو نے جب مرید بنا لیا، تو اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، یہ میرے ہاتھ نہیں میرے پیر کا ہاتھ کہہ دیا، جب نسبت سے نسبت جو جڑ گئی تو دریا میں کہاں تھا مجھے پتا ہی نہ تھا کہ میرے دریا کنارے آئے۔ یہ تیرے ہی ذکر و تصور میں ہوں شام و شہر، جس دن سے وہ ذکر کلمہ طیبہ جو میرے اولیاء اللہ کا کتنا بڑا صدقہ ہے کہ میرے زبان میں اقرار باللسانی کرایا گیا، میرے دل میں تصدیق بالقلب کرایا گیا، میرا سلسلہ کتنا اعلیٰ اولا ہے کہ روح کے اندر بھی، یعنی وہ روح جو ہمیشہ سوتا رہتا تھا، جو ہمیشہ سوتا تھا، اس کو کوئی آگاہی نہ تھی، اس گھر کا مالک تھا لیکن اس گھر میں ایک اجنبی بن کر تھا۔ قرآن پاک بھی اس کی نشاندہی کر رہا ہے، قل روح من امر ربی، کہ روح اللہ کا
امر ہے، لیکن وہ امر ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، روح کو ہمارا پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے فقیروں میں بھی کہ 4 باتوں میں سے وہ بات ہے، کیا بات ہے کہ اب اللہ کا مہمان تمہارے پاس آیا ہے، اس سے جب تک نہ ملو گے کچھ نہ ہوگا۔ تو ہماری بات یہی ہے کہ روح ہمارا کیا ہے، سو رہا تھا، روح کا کوئی پہچان نہ تھا، کوئی روح کو کوئی شوق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں ہے، ایک بیڈ روم میں پڑا ہوا ہے، جیسے کہ ہمارا بچہ اگر پڑا رہے گا تو اس کو ہم صومالی بولتے ہیں، اسی طرح روح بھی صومالی بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ سرکار زندہ نواز کا کرم ہے، یہ غوث الورا کا کرم ہے کہ اس کو قادری بنایا گیا، اس میں بھی کلمہ پڑھایا گیا۔ تو تیرے ہی ذکر و تصور میں ہوں، اس دن سے تیرے ہی ذکر و تصور میں ہوں میں شام و سحر۔ تو یہ ہے اس قادری طریقت کا، اس کے لیے قادری کر، قادریوں میں اٹھا، ہمیشہ کہتا ہوں، کیونکہ قادری کر مرید کرنے، قادری رکھ، یعنی مجھے قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا رہا ہے، یعنی میرے دم کو قادریوں میں اٹھا رہا ہے۔ اور مجھ کو کہاں رکھ رہا ہے؟ جب میں تصور کرتا ہوں تو پیر کے پاس رکھ رہا ہے۔ لوگ تو بولتے، بولنے کو تو بولتے قادری کر، قادری رکھ، قادری میں اٹھا، آج اس کی بھی راز بتلا رہا ہوں، کیا ہے؟ قادری کر، مرید بن گئے، جب پیر کا تصور ہے تو قادری رکھ، یعنی میں جب تصور پیر میں ہوتا ہوں تو اس کا مطلب قادری رکھ۔ اب قادری میں اٹھا جب میرا کلمہ، میرے روح جو اندھیرے میں تھا، میرا روح اندھیرے میں تھا، اب اس میں جان آتی ہے، وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو باہوش ہو جاتا ہے، جو باہوش ہو جاتا ہے وہی ولی اللہ کہلاتا ہے، یعنی ولی اللہ کا دوست۔ تو اس بیعت سے نسبت ہو جاتی ہے، اس بیعت سے نسبت ہو جاتی ہے، جب اس بیعت سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس میں نور ہوتا ہے۔ تو وسوسے کے لیے، وسوسے کس لیے نزدیک ہمارے آئے؟ وسوسے بولے وہ کریں گے، یہ کریں گے، اس کے لیے سرکار پیر آج تیرے ہی ذکر و تصور میں ہوں شام و سحر، تیرے ہی ذکر و تصور میں ہوں میں شام و سحر۔ وسوسے کس لیے نزدیک ہمارے آئے؟ وسوسے آج ہمارے وسوسہ پڑا ہوا ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن وسوسہ جو ناممکن ہے، جب میرے زبان میں بھی اقرار کر رہا ہوں، میرے قلب میں تصدیق کر رہا ہوں، اور روح میں کلمے کو میں بتا رہا ہوں، قلب کو یوں سجایا گیا، کلمہ دم میں بسایا گیا، بات جب آئی ایثار کی، ہم کو آگے بڑھایا گیا، ہم کو آگے بڑھایا کس طرح گیا؟ کلمے سے بڑھایا گیا کہ کون پڑھنے والا ہے، صرف قادری کر، قادریوں میں اٹھا۔ تو یہ راز کو بھی سمجھتے چلے انشاءاللہ، یہ بھی بہت بڑی صوفی پوائنٹ اللہ تعالیٰ